محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ مومن تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تمام مومن سے درخواست ہے کہ پلیز تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. مومنین آپ حضرات سے التماس ہے بانی مجلس کے لیے جنہوں نے بھی آج کی مجلس کے لیے نظر و نیاز کا انتظام کیا ہے، اور آپ اپنے اپنے بزرگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ میں یاد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اس سے پہلے کہ میں خطبے کی ابتدا کروں، جو حضرات پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ جو ستونوں سے پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، کم سے کم ستونوں کے اندر آ جائیں، مہربانی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجه. تسبیح کے دانے اکٹھے اچھے لگتے ہیں، بکھرے ہوئے ٹھیک نہیں لگتے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پڑھو صلوات۔ الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ وعلى ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين۔ صلوات۔ الذي قيل في شانه ضربة علي، ما شاء الله، ضربة علي، ضربة علي، ضربة علي، حیدری نعرہ حیدری، ضربة علي، ضربة علي، ضربة علي، ضربة علي، ضربة علي، ضربة علي، ضربة علي۔ نعرہ حیدری۔ جب تک سارے اکٹھے نہ سنو میں پڑھنا ہے،
میں نے بڑا لطف آندہ ہے تسبیح پڑھ دیں. بسم اللہ بسم اللہ. ضربت علی ضربت علی ضربت علی ضربت علی ضربت علی ضربت علی ضربت علی. کون سی ضربت؟ ضربت علی یوم الخندق یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ہون نعرہ مار میں پہلے تو نہ کیا ہے بھائی خطبے والا ٹائم میری مجلس ہی شامل نہیں ہونا. شاہ 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 مرداں شاہ مرداں جڑے علی نال پیار کر دیو غور نال سنو. شاہ 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 مرداں شیر یزدان کدی تسی قرآن دے کاری جڑے ہوندے نا انہاں نو قرات کردا ویکھو تے جڑا لطف لیندے نا. میں اپنے مولا دی نام دی اور کوئی لطف لوے نہ لوے میں اپنے لطف دے وچ مگن لا کیونکہ او ہے ناطق قرآن دا ذکر. سبحان اللہ. وہ سامت قرآن دا ذکر. اگر جڑا قرآن نہیں بولدا اس دے کاری مختلف انداز نال اودیاں آیتاں دے تلاوت کرن تے سامت قرآن دی تلاوت میں نہیں کر سکتا. لا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور نعرہ مار علی دے نام. والا سیدت جلیلت المخدومت المغمومت المظلومت
معرومت حق میراث ابیا التی قالت عند قبر ابیا صبت علیہ مصائب صبت علیہ مصائب لونا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ ایک دا ایک وین پڑھنے بی بی دا بابے دی مزار تے آکے ہاتھ رکھ کے آدھیے بابا دی تھک گئی ہے شریف شریف تھوڑی محبت نو دیکھ کے ایک وین ہو بابے دی مدار نو گلا کیا دیئے بابا جرے سید بیٹھے ہو میں معاف کرے بابے دی مدار نو آنا لا کیا دیئے بابا دی بڑھڑی تھی ضعیف ہو گئی وعلى الحسن المعصوم مسموم بسم الجفا وعلى الحسين المظلوم مقتول المذبوح من الكفا في يوم عاشوراء شہید بے کربلا الذي كان جسمه عريانا ودفن بغير الغسل والكفن میں اس غریب دا نا چاہیا ہے جڑا بجدے گھوڑے تو لتا ہے دو وین پڑھا تعارف کرماما میں کہیں غریب دنا چاہیے میں اس غریب دنا چاہیے جندی لاش تے گھوڑے بج دے رہے میں اس غریب دنا چاہیے گھوڑے بج دے رہے بیڑی دے دیا رہی ہیں تھوڑی جی منزل ودا میں ایک ایسا اوکھا وین پڑھنا ہے جس واسطے میں نو تیاری کرنی پوندی پئیے ورنہ میں سب تو پہلے وہ وین پڑھا اجازت ہوئے پڑھا وین میں اس غریب دنا چاہے جیندی کٹی ہوئی گردن تے بھین مورا کیا دی رہی ہے میں شام ویندی اکلی نہیں پی ویندی میرے سر تے چادر کوئی نہیں تیری 4 سال دی تھی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی عن عبادہ بلند آواز نال صلوات پڑھو عزیزان علی محمد آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں ہر خطبے کے بعد 1-2 جملہ دعا کا عرض کیا کرتا ہوں بسم اللہ اور وہ بھی میں نے ایک معصوم کا فرمان پڑھا تو تب کہ مولا فرماتے ہیں کہ روتی ہوئی حالت میں صف عذاب پر بیٹھ کے اگر کوئی دعا مانگے اور اگر وہ دعا چند مومن آمین کہہ دیں تو دعا رد کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے تو میری دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کو سوائے غم شبیر کے اس دنیا میں اور کوئی غم نہ دے بلند آواز سے آمین کہا کریں دل کی گہرائیوں سے کہا کریں اور میری دوسری دعا یہ ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر دلی نیک تمنا جو شرعاً جائز ہے وہ پوری فرمائے میری تیسری دعا یہ ہے کہ خالق کائنات آپ کو مجھے ہم سب کو ہمارے عزیز و اقارب کو حج و زیارات نصیب فرمائے اور خصوصاً امام مظلوم کربلا اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے
میری آخری اور اہم دعا یہ ہے کہ خالق کائنات صدقہ محمد و آل محمد ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے اور ہمارے امام کا ظہور جلد ہو. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے جناب؟ اب میری مجلس کا ٹائم شروع ہو گیا اور انشاءاللہ 10 بجے تک میں مجلس ختم کروں. حب علیان عبادت یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے؟ یہ کسی موچی نے کہا ہے؟ کسی نائی نے کہا ہے؟ کسی چودھری نے کہا ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جو سردار انبیاء ہے. میرے ساتھ بولنا ہے. میں نے بہت آج کم گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد میں جو آج سوچ کے آیا ہوں خدا کرے وہ میں پورا کروں. میں چاہتا ہوں سوچ کے کیا آیا ہوں وہ بھی بتا دوں. میں اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ جو سوچ کے آتا ہے وہ مجمع کو نہیں بتاتا، لیکن میری طبیعت ایسی ہے کہ میں مجلس کو بہت ہی اپنے دوستوں میں جیسے بیٹھ کے ایک بات چیت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہوں. عزیزو میں سوچ کے آیا ہوں کہ آج جناب سکینہ کے اوپر جتنے مصائب گزرے ہیں نا میں ان کا تھوڑا ذکر کروں ترتیب کے ساتھ تاکہ لوگوں کو سکینہ سمجھ آئے. یہ آپ کی محبت ہے کہ بی بی کا نام آتے ہی آپ کی حیا نکل جاتی ہے. عزیزو یہ کس نے کہا ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار پیغمبر نے کہا ہے کہ حب علیان عبادت. کیوں بھائی؟ علی کی محبت عبادت کیوں ہے؟ نوح کی محبت عبادت کیوں نہیں؟ ابراہیم کی محبت عبادت کیوں نہیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ بولنا ہے بھائی. اتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں ان کی محبت عبادت کیوں نہیں؟ اور عبادت بتاؤں کیا ہوتی ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول نے کیوں کہا. پہلے یہ تو پتہ ہو عبادت کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک یہ ہو کہ یہ سجدہ عبادت ہے. عبادت ضرور ہے پر یہ واجب ہے. ہاں اللہ نے روٹی دی ہے ہم نے سجدہ ادا کیا ہے. اللہ ہم رات کو سوئے ہم اٹھے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی دی ہے. کیونکہ نیند کو معصومین نے موت قرار دیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی موت ہے. یہ شکر خدا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی. یہ تو شکر ہے. اچھا یہ ایسا شکر ہے اگر ادا نہ کرو اس کی قضا ہے. میں کہہ گیا یہ ایسا شکر ہے کہ جس کی قضا ہے. اچھا ایک بات اور کروں آج سب بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں. بزرگوں کو کہتا ہوں حضور جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کا میں ذمہ دار ہوں. جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں. جو میری طرف توجہ سے بیٹھے ہیں ان کا ذمہ دار ہوں. موبائل سے کھیلنے والوں کا میں ذمہ دار نہیں. شکر 2 رکعت نماز پڑھی شکر ادا کیا نہیں ہو سکا قضا ہو گئی. کہا قضا کرنا. اچھا یعنی قضا کرنے کے بعد وہ رب راضی ہو جائے گا. بھئی تمہارا واجب ادا ہو گیا قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. یہ ضرور ہے ثواب کم ہے اس کا اجر کم ہو گیا ہے لیکن واجب ادا ہو گیا. جیسے کھانے کا ٹائم ہے میرا 5 بجے میں نے 5 بجے نہیں کھایا 6 بجے کھا لیا. بھوک تو میری ختم ہو گئی نا بھئی کھا لیا. ایسے عبادت تھی کر لی. سو گئے تھے نہیں ہوئی. اچھا اب اگلی بات ذرا غور سے سنیے. عبادت کیسے کہتے کسے ہیں؟ آج 2 منٹ میں نے عبادت پہ بات کرنی ہے. اچھا ایک لفظ میں پڑھوں گا میرے ساتھ آپ پڑھیے گا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. بس اسی رب پہ رک جائیے گا. توجہ ہے. حب علیان عبادت ذہن میں رہے. اب آگئی رب کی بات. جی رب میں نے زیادہ نہیں پڑھنی اس چیز کے اوپر. 2 منٹ گفتگو کر کے میں اپنے مقصد کی طرف چلا جاؤں گا. رب بہت سارے ہیں
لیکن الحمدللہ رب العالمین، شکر اس کا کر رہے ہیں جو عالمین کا رب ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا یہ میں نے کہا ہے، یہ قرآن میں ہے، لیکن یقین کریں گے جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اکثر آپ سنیں پڑھیں لکھیں تفاسیر میں سورہ حمد کو کچھ علماء نے حمد کی سورہ قرار نہیں دیا. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ ہے کیا؟ یہ پہلے کہا کس نے ہے؟ کیوں کہا ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ سورہ پڑھنے والا کون ہے؟ یہ اس کی تعریف کرنے والا کون ہے؟ ہاں یہ کون کہہ رہے رب الحمدللہ رب العالمین؟ یہ وہ ہے جس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. پتہ نہیں یہ کیسا کافر ہے. نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے. اچھا اور پڑھ کیا رہے؟ کہہ کیا رہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جبکہ یہ خود بھی رب ہے. اچھا عمران آپ کو بتاؤں، آپ بھی رب ہیں، میں بھی رب ہوں. رب کہتے کسے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو. لیکن آپ کی اور میری ربوبیت ناقص ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیوں ناقص ہے؟ یعنی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے گی. کب؟ جب میری اولاد بالغ ہو جائے گی، اب میں ان کا رب نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کنڈیشنل ہے. اس لیے جب میرا ربوبیت، میرا رب ہونا ناقص ہے، تو اسی لیے میرا سجدہ بھی واجب نہیں ہے. میں کہہ گیا، آپ نے سن لیا. مجھے میری اولاد کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، کیونکہ میں ان کا ہمیشہ کے لیے رب نہیں ہوں. ایک منزل پہ وہ آزاد ہے، میرے دائرہ اختیار سے نکل گیا ہے اور اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. میرے اس دائرہ اختیار سے اللہ نے اس کو نکالا ہے. لیکن جب ہم نے حمد کی ہے اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، جو رب الارباب ہے. اب آج میری تقریر کچھ اور طرف جا رہی ہے، اپنے مزاج سے ہٹ گیا ہوں. تو عبادت کس رب کی ہے؟ جو عالمین کا رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، بالکل آپ کا بھی رب ہے. حمد ہے اس کی. کیوں؟ کہ وہ سب کا پالنے والا ہے. بالکل ایسے ہی. پتہ چلا جو پالنے والا ہوتا ہے نا، اور کائنات کا پالنے والا، جو سب کا پالنے والا ہے، انسانوں کا نہیں، سب جنوں کا، حیوانوں کا، پہاڑوں کا. سانس لیتے ہیں نا پہاڑ، اب تو سائنس نے ترقی کر لی. درختوں کا، تو اس کو ہے سجدہ. دوسرے رب کو سجدہ نہیں ہے. اسی لیے تو اس عالمین کے رب کے مقابلے پر ایک بندے نے خالی اپنے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کہا انا ربکم الاعلی. اگر وہ رب تک رہتا تو وہ رب عذاب نہ بھیجتا. بالکل رب اعلی اس کو عذاب نہ. اس نے دعویٰ بہت بڑا کیا، اور جب یہ کہا کہ میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، تو اس نے کہا نا، یہ عہدہ فقط میرے. صحیح ہے. اب اس جملے کو میں یہاں اس بحث کو روکوں گا، زندگی رہی تو پھر کبھی لے کے چلوں گا. تو سجدہ ہم نے اسے کرنا ہے جس کے لیے اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں نا، میں جوش میں نہیں کہوں گا، بڑے آرام سے کہوں گا
کہہ دوں؟ بسم اللہ. اب ہم نے اس رب کو سجدہ کرنا ہے اور اس رب کے لیے سورہ حمد پڑھنی ہے جس کا تعارف ہمیں علی کے باپ نے کروایا. علی کے بابا نے ہمیں کہا ہے کہ بولو الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ اجازت دیں تو ایک جملہ دماغ میں آ گیا، اس کی بحث کو 1 منٹ کے لیے اور اجازت دیں گے؟ یہ بتائیں لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ میں بدل سکتا، میں ابھی بدل سکتا ہوں. میں قصیدہ میں سر میں قصیدہ شروع کر دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے. لیکن سنیں جملے، بات سنیں. یہ سورہ حمد جو میں نے بہت آرام سے بات کرنی ہے، عمران سمجھنے والی بات. یہ سورہ حمد وہ شخص، وہ عزت مآب، وہ شخصیت، وہ ذات بھی پڑھتی رہی ہے نا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کس پہ نازل؟ سارے بولو. اور یہ سورہ حمد اللہ کے نبی کی ذات پڑھتی تھی. تو یہ تحفہ اللہ کی نبی کی ذات کو کس نے دیا؟ نہیں یار، 2-4 بولتے ہیں. یہ تحفہ اللہ کی اس پاک ذات کو، اس نبی کی پاک ذات کو یہ تحفہ کس نے دیا؟ جناب ابو طالب. اب میں بہت اپنے قد سے بھی بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ کا نبی ہے، پڑھ رہا ہے نماز، سورہ حمد نہیں پڑھتا. میں اس چیز کو یہیں روک دوں تو بہتر ہے، مجھے پسینہ آ. اچھا یہ جملے میں بڑا زور لگا کے اور ممبر کو توڑ کے کہتا نا، اسی لیے میں ممبر پہ بیٹھتا بھی نہیں، کیونکہ مجھے آداب ممبر آتے ہی نہیں. تو آپ بڑا وہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے، لیکن عزیزو آپ کی خاموشی میں جو میں چیز دیکھ رہا ہوں میں اس کا بھی لطف اٹھا رہا ہوں. اگر اللہ کا نبی سورہ حمد نہ پڑھتا نماز میں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ ہوتی. میں نے یہ جملہ نہیں کہا. جو وہ پڑھتا وہی نماز ہوتی. لیکن اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر تو جو پڑھے گا نماز ہو جائے گی، تو جو پڑھے گا عبادت ہو جائے گی، تو جو کرے گا میں تیری سنت بناتا جاؤں گا. توجہ ہے؟ لیکن میں رب چاہتا ہوں تو میری اس طرح تعریف کر جیسے میری تعریف ابو طالب نے کی. اب یہاں سے ہم آ رہے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اس موضوع کو یہیں چھوڑ دیں، یہ بڑا جو ہے نا گہرائی والا موضوع ہے. انشاءاللہ اس کو پھر اتنی تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ کو پہنچاتا رہوں گا اگر آتا رہا تو. یاد رکھیں حب علی عبادہ، علی کی محبت ہے عبادت. کیوں؟ کیونکہ علی کے بابا نے اللہ کے دین پر جو احسان کیے ہیں نا، یہ علی کی محبت وہ احسان کا بدلہ ہے. بے شک اب میرے ساتھ آرام والے انداز کو کوئی پسند کرے نہ کرے، میں نے اسی طرح پڑھنا ہے. سمجھو یہ ہے اللہ کے اوپر جو اس اللہ کے دین پر جو اس ابو طالب نے احسان کیے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے. میں کون کون سے احسانات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں؟ آپ تو شیعہ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے. اتنے بڑے احسان ہیں اللہ کے دین پر جناب ابو طالب کے
کہ خدا کی قسم اگر ایک احسان بھی ابو طالب کا ہٹا دیا جاتا نا تو آج اذان نہ ہوتی. بالکل ایسے ہی. اور وہ احسان کون سا ہے؟ جو اپنے بچوں کو محمد مصطفیٰ کے بستر پر سلاتے رہنا، اور فقط علی کو نہیں، سب بچوں کو باری باری، باری باری، تاکہ اللہ کا یہ نبی بچا رہے. ہاں چلو میں ایک جملے کو آپ کے لطف لینے کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں، مسلمانوں کا نبی بچا رہے. ہاں مسلمانوں کا نبی بچا رہے. اور کن سے بچا رہا تھا بھائی؟ آپ بولے میرے ساتھ، کن سے بچا رہا تھا؟ کافروں سے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو خدا کا منکر ہو. بالکل. اور بچا کون رہا ہے؟ یہ جملہ ناصر بھائی کا تھا، انہوں نے کہا ہے تو میں نے آگے بول دیا. یہ ہے بیدار بیٹھنے کا نتیجہ کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب اگلی بات سنیں، یہ ہے احسان کا بدلہ. جس طرح ابو طالب نے دین اسلام پر احسانات کیے اور دین اسلام کی اور اللہ کی محبت اپنے خاندان اور قبیلے میں ڈالی، علی کی محبت حب علی نبادا رسول سے کہلوایا ہے اللہ نے. اب میں ایک جملہ پڑھوں گا اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤں گا. میں دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں. قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان. بالکل 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 بالکل. اگلا جملہ آپ پڑھ دیں، الا الاحسان. احسان کا بدلہ، احسان کی جزا کیا ہے؟ احسان ہے. یہ جو اللہ نے اس پیغمبر سے، اب میرے ساتھ رہیے گا، شاید میں یہ اسی سے کچھ اور موڑ آ جائے، میرے ساتھ رہنا ہے. اب یہ اللہ کے نبی نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو ذہن میں رکھ کے ابو علی عبادہ، رب کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ 3-4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کے میرا اگلا جملہ سنیں. حضور مجھے یہ بتائیں، جو نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا، بالکل، میں اب آیت پڑھوں بسم اللہ، تو اس میں بھی ٹائم لگ جائے گا. بسم اللہ. جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ نہیں بولتا، بالکل بات نہیں کرتا، لبوں کو نہیں کھولتا جب تک وحی نازل نہ ہو. اس نبی کے لب کھل رہے ہیں تو کیا یہ جو کہا ہے کہ حب علی عبادہ، یہ اپنی طرف سے کہا ہے؟ ہاں یہ کس نے کہلوایا ہے؟ رب نے. ہاں اور اس رب نے جو عالمین کا رب ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے؟ کیا کہلوا رہا ہے؟ وما ینطق عن الہوی کے مصداق سے کیا کہلوا رہا ہے؟ بولو. کیا بولوں؟ حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے. کیوں کہ علی کے باپ نے بھی لوگوں کے دماغ میں، دل میں، زبان پہ، نماز میں، قرآن کی ابتدا میں کہا ہے کہ اللہ کی محبت عبادت ہے. اب یہی چپ رہیے گا، بولیے گا نہیں. مجھے یہ بتائیں، بغیر محبت خدا کے آج کی مجلس کا نچوڑ جو، سب میری بات سن رہے ہیں؟ سب توجہ سے ہیں؟ بزرگوں آپ بھی، بزرگان ملت آپ بھی اس جملے کو توجہ سے سنیے گا. مجھے یہ بتائیں، آپ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ واجب ہے، اللہ کی عبادت ہے، واجب ہے. اس لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، عبادت کا لطف کیوں لیتے ہیں. بولوں؟ اسی لیے تو ہمارے کافی شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جن کی عبادت ہے نماز،
وہ پڑھتے نہیں، اور جن کی نماز عبادت نہیں ہے وہ چھوڑتے نہیں۔ سنیں گے جملہ؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا قسم مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا اس جملے کی وجہ سے۔ عزیزو، جوش میں کہوں یا اسی انداز میں؟ ہوش میں کہیں؟ چلیں آرام سے کہتے ہیں، مجھے آپ نے بتانا ہے۔ پھر پتہ کیا، اس انداز کی مجلس میں جب نعرے نہ لگے تو کہتے ہیں مولانا نے مجلس بڑی فیل پڑی ہے۔ مجھے وہ بھی خیال رکھنا ہے، مجھے آگے کی دعوتیں بھی بنوانی ہیں، مجھے ڈائری میں ساتھ لے کے آئیں واللہ جان، ڈائری میں ساتھ رکھ کے رہے۔ عزیزوں، مجھے آپ نے بتانا ہے اللہ کی عبادت میں بتا دوں، خدا کی قسم ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ہم کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ناظر بھائی آپ نے خود کہا ہے کہ آرام سے پڑھیں اور آپ جمائیاں لے رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں وہ بھی سامنے بیٹھ کے۔ اب توجہ ہے، ہماری نگاہ ہر ایک پہ ہوتی ہے۔ اتنی سلو مجلس ہو تو نیند ہی آئے گی نا۔ میں اپنا اعتراف جرم کر رہا ہوں یار، لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، جو بات کرنے جا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں آپ کی تربیت ہو جائے۔ اللہ سے اگر محبت نہ ہو کوئی سجدہ کرے گا؟ جب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، جب مانتا نہیں تو محبت کیسی؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ حب علی عبادہ، علی سے محبت کرو تب تمہیں عبادت میں تم شمار ہوگے۔ اب علی کی محبت ہوگی تو نماز پڑھنے کا لطف آئے گا۔ نہیں، یوں کہوں، علی سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، علی سے محبت ہوگی تو رب سے محبت ہوگی، جب رب سے محبت ہوگی تب عبادت ہوگی۔ کون سی عبادت؟ نماز تو واجب ہے، ہاں کرنی ہے ہم نے عبادت۔ کیسی عبادت؟ جو رسول نے کہا ہے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اور شیعو میرے کان کھول کے آج میرے شیعو بات سننا، علی سے محبت ہے تو ماں کو ماں کہنا عبادت ہے، بابا کو بابا کہنا عبادت ہے، خدا کو خدا کہنا عبادت ہے، رسول کا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اگر علی سے محبت نہیں، کہہ دوں جملہ، بہت بڑا جملہ ہے لیکن میرے ساتھ بولیے گا، اگر علی سے محبت ہے نہیں ہے تو آپ انسان تو ہیں چلتے پھرتے، لیکن آپ میں انسانیت نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنے اندر انسانیت ہے تو علی سے محبت کرو، ورنہ انسان ہو بنے پھرتے رہو جو بھی۔ خود مولا امیر المومنین نے کہا ہے کلو انسان حیوان، مولا کا جملہ کلو انسان، منطق کا کلو انسان حیوان، سارے انسان حیوان ہیں چلتے پھرتے، لیکن فرق کیا ہے؟ یہ انسان بولنے والا حیوان ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ ہے یہ بھی حیوان لیکن یہ بولتا ہے۔ تو پالنے والے میرے مولا، میرے آقا، یہ آپ کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان حیوان ہے، تو حیوان پہ تو عبادت واجب نہیں ہے۔ اللہ جانے کیا سمجھ، بھائی انسان پہ تو حیوان پہ تو کوئی عبادت واجب نہیں ہے، کرتا ہوگا تو اپنی زبان میں اپنے انداز میں، اللہ اکبر نہیں کہتا، ہم نے تو نہیں سنا۔ گائے کو باں باں کرتے دیکھا ہے، بکری کو میں میں کرتے دیکھا ہے، کبوتر کو گھٹکو کرتے ہوئے دیکھا ہے، فاختہ کو دوسری آواز میں دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا سنو، عبادت اس کی کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ میرے جانے کے بعد یا مجھے وہابی یا غالی کہہ دینا، جو مرضی کہہ دینا، لیکن ایک بات ہم نے محبت ہے علی سے
تو اللہ سے. اور اگر اللہ سے علی سے محبت نہیں ہے, ابو طالب کے بیٹے سے محبت نہیں ہے, تو پھر لاکھوں سجدے کرو. ولایت علی کے قائل نہیں تو کچھ نہیں, پھر لاکھوں حج کرو. ہاں وہ تمہارے نصیب کا چکر تو ہوگا, طواف نہیں ہوگا. آپ سنیں گے جملہ. اور جن کو علی سے محبت ہے ان کا کردار بتاؤں. ایسے علی والے بنے, زبان کٹ جائے, زبان سے علی علی نکلتا رہے, خون کے قطرے نیچے گریں تو ان سے علی علی لکھا. ہاں دار پہ چڑھ جاؤ پر علی علی کرنا نہ چھوڑو. عزیزو, آج حقیقت یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں. بسم اللہ. ایسے ہی میرے دماغ میں ابھی ایک بات آ گئی ہے, چونکہ اس خوشی کا کہ علی علی کرو, اس میں مشکلات بڑی ہیں لیکن منزل آسان ہے. میں کئی بار اپنے کچھ عزیز ہیں جن سے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ 20 سال ہو گئے میرے گاؤں میں, اور میرا گاؤں ہوا ہے جس کے لیے آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا تھا کہ اس گاؤں کے باسی یہاں سے ہجرت کر دیں. ان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے, وہ ہجرت کر دیں. لیکن ہم کہاں جاتے, ہماری مشکلات تو ہمارے ساتھ تھیں, لیکن الحمدللہ آج اسی شہر میں کل 20 سال کی جنگ میں نے جیتی ہے. کل ماشاءاللہ امام بارگاہ میں پولیس چوکی بنی رہی, پہلے وہ کھلوائی. ہمیں ہمارے خلاف جلوس نکلے, بازاروں میں شیعہ کافر کے نعرے لگے. 20 سال سے 4 مرتبہ میرے خاندان نے جیل دیکھی. ایک مرتبہ 35 آدمیوں نے, دوسری مرتبہ 9 نے, پھر 7 نے, پھر 4 نے. 3 مہینے اندر رہے. اس محرم سے پہلے پھر ہمیں وہی ہوا کہ بھئی کھلوانا تو ہے, کیونکہ اذان تو آ رہی تھی, مجلس شبیر نہیں ہو رہی تھی. میں نے الحمدللہ کل کیس جیتا ہے. آج ہمارے پاس وہ رزلٹ آ گیا ہے کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کا. کل میرے مولا مظلوم کی بیٹی مظلومہ کی ہم نے مجلس رکھی ہے. آپ نے دعا کرنی ہے کہ خیر و عافیت سے وہ مجلس ہو جائے. اس لیے میں آج بہت خوش ہوں. کیوں؟ کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں. جب علی سے آپ پیار کریں گے مشکلات ہوں گی. خدا کی قسم سکینہ, جناب سکینہ کو شمر تماچے نہ مارتا اگر وہ ابو طالب کی پوتی نہ ہوتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 4 سال کی, 3.5 سال کی ہیں جناب سکینہ. کربلا کے میدان میں 4.5 سال کی عمر میں بی بی کی شہادت ہے. اپنی موت کوئی مر جائے اسے کہتے ہیں وفات. جو ظلم سے مر جائے نا اسے کہتے ہیں شہید. اچھا آج ایک جملہ آپ لوگوں کو اور سمجھاؤں. میں اپنی آئی سے مر جاؤں تو میری اس وجود کو کہتے ہیں میت. میں اگر کسی کی گولی کا نشانہ بن جاؤں تو مجھے کہتے ہیں لاش. اسی لیے پڑھا جاتا ہے لاش امام حسین پہ کھوڑے. اسی لیے کہا جاتا ہے لاش جناب عباس پہ آ کے شمر نے سینے پہ امام حسین کا سر رکھا. اسی لیے کہا جاتا ہے, جملہ بڑا سخت ہے, میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا, اجازت ہے پڑھوں؟ نوجوانوں میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں مولا عباس کے علم کی قسم. جب جناب عباس گھوڑے سے اترے تھے نا, میں لاش کی بات کر رہا ہوں, پھر میں نے آنا ہے جناب سکینہ کی طرف. بازو تو تھے نہیں, گھوڑے سے اتر گئے.
मैंने कहा उतर गए। जिसके हाथ ना हो वो उतरता नहीं है, वो गिरता है। वो जुमला बड़ा सख्त है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, माजरत के साथ है जरूर करना। जब उतर गए ना तो शामियों ने घेर लिया। अभी इमाम हुसैन दूर हैं। खुदा की कसम मैंने तारीख में पढ़ा है कि बेगैरत करीब आके कटे हुए बाजुओं से पड़ी हुई ये हालत थी मौला की, और मौला को नेज़े मारते, कोई तलवार मारता। अब मैं वो जो किताब का जुमला है मैं उस अंदाज से नहीं पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है नासिर भाई। इतना कहूं कि कुछ बेगैरतों ने अपने पांव से बेहुरम कर दिया। जाने आप क्या सुनना ये वो है। और हमीद कहता है कि मैंने एक जालिम को एक जुमला कहते हुए सुना। वो क्या है कि वो बेगैरत बार बार नेज़ा मारता था और निकालता था, कहता था इसे मारो, ये सकीना से पानी का वादा करके आया। और कुछ कहते थे मारो अब इसके हाथ कट गए। मैंने वो तरतीब से चलना है। 3.5 साल की उम्र है। 7 मुहर्रम से पानी बंद है। मैंने बाकी तकालीफ छोड़ दी। बीबी प्यासी है, जैसे ज़ैनब प्यासी है ऐसे सकीना प्यासी है, जैसे फिजा प्यासी है ऐसे सकीना प्यासी है। अब एक जुमला कहूं, अपने सीनों को प्यारा नहीं करना। जैसे सकीना प्यासी है वैसे असगर प्यासी है। जनाब सकीना दुआ मांगा करें छोटी उम्र में खुदा करे कोई यतीम ना हो। 7 मुहर्रम को पानी बंद। शब आशूर जो जनाब सकीना पे मुसीबत गुजरी है ना, वो मुसीबत जनाब ज़ैनब पे नहीं गुजरी। वो क्या है? बाबा बैठे हैं साहबियों के खेमे में और साहबियों से बातें कर रहे हैं। वो मुसीबत जो जनाब सकीना पे आई है और जनाब ज़ैनब पे नहीं आई, वो बताऊं। बाबा की आवाज सुन ली कि कल हम सब कत्ल हो जाएंगे, फौज खैमों में आ जाएगी और मेरी बेटी सकीना के दुर उतार लिए जाएंगे और सकीना के मुंह पे तमाचे मारे जाएंगे। अब जनाब सकीना पे ये मुसीबत गुजरी कि कल मेरे साथ ये होगा। अब आगे चलिए, सुबह हो गई, बल्कि रात ढलने वाली थी आशूर की। तो जनाबे इमाम हुसैन जनाब सकीना के पास आए और बेटी को जागता देखकर कहा, सकीना बेटा अभी तक तू सोई नहीं? बीबी कहती है, बाबा मैं आपके सीने के बगैर कभी नहीं। मौला की एक सर्द आह खींची मेरे मौला ने और जमीन पे बैठे। और तारीख है जनाब फिजा रिवायत करती है कि इमाम हुसैन ने करबला की मट्टी को ढेरी बनाई और उसी को तकिया किया और लेट कर अपनी बेटी को सीने पे सुला कर कहा, सकीना
سکینہ آج تا تو سام بابے دا سینہ حاضر ہی اللہ جانے کل اے سینہ تینو لبسی یا نہیں اجرکم اللہ جناب امام حسین علیہ السلام نے توجہ میری طرف رہے بس ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک میں کر دوں گا کچھ ادھر جناب توجہ میری طرف جناب سکینہ بسم اللہ جناب سکینہ سینے پہ سو گئی ستے ہوئے خواب وچ ڈٹھا کہ ہائے بابا کر کے بی بی اٹھ بیٹھی تھوڑا دینا میرا دل آدھا پہ میں سرائکی پڑھا اٹھی بابا کر کے تو امام نے اپنے دوئے بازو انج بیٹی دے گالج پا کے آکھیا سکینہ کیے ہوئے بی بی رو کیا دیئے بابا ہی خواب ڈٹھے امام فرمیدن کیڑا خواب ڈٹھے آدھیے بابا میں ڈٹھے خون دا دریا ہے بیچ میں دا بابا ودا درد ہے اجرکم اللہ بابا تو دریا دے خون دے سمندر جو دا تیر دے تے کنارے دے ہوتے ایک بی بی ہے جس نے کالی چادر پائی ہوئی ہے وہ سر تے ہاتھ رکھ کے لوگاں نو آواز مار کے آدھی ودی ہے لوگ آؤ میں تھوڑے رسول دی دینا اجرکم اللہ بابا میں خواب ڈٹھے میں نو تعبیر دس امام رو کے آدم پتر میرا لال کل تیرے بابے مارا ونجنا ہے میں شہید ہو ونجنا ہے بابا وہ جڑی کنارے دوتے مستورے ہو تیری ڈالی زہرا ہے او انہا مسلمانہ نیا منتا کرے سی پر میں بچنا کوئی اے مصیبت 10ویں دا دن شروع ہو گیا ایک شہید دی لاش امام چاہ کے لے آئیں شیعہ مقتل دا بہت بڑا جملہ میں آکھن جا رہے ہیں ہر شہید دی لاش تے جی میں جناب زینب رونی ہے نا جی میں نال سکینہ رونی ہے بابے دی شہادت دے بعد میں کافی مختصر کر کے جلدی بی بی دی شہادت والے پاسے جانا تھکتے نہیں گئے نہیں تو میں 2 وین پڑھ کے ختم کر دیں میرا دل آدھا میں آج راج کے مسائب پڑھا بی بی بابے دی شہادت ہو گئی فوج خیمہ چاہ گئی خیمے جل گئے دور اتر گئے کان زخمی رات گزر گئی 11 محرم آ گئی رسیاں ہتھاں چ پار گئیاں اٹھاں تے سوار ہو گئی شیعو میں مقتل دیاں کتاباں پڑھی ہے گھوڑا دی تعداد معین نہیں 500 1000 5000 گھوڑا میں مقتل دیاں کتاباں گھوڑا دی تعداد معین نہیں ویکھی علامہ حسنین صاحب کی صاحب قبلہ ملتان علیہ او فرمائندے ہوندے ہیں لا تعداد گھوڑے جنہ گھوڑاں دے سماں دے نال لوہے دیاں نالاں لگیاں ہوئیاں او تیار کیتے گئے تے درمیان اچ رکھ دیتیاں گئیاں لاشاں بے پلانے اٹھا تے سکینہ چڑھی ہوئی بیبیاں بیٹھیاں ہوئیاں سامنے بابا دی لاش گھوڑے دوڑ دے پین ہاتھ تین پسے گردن بدے ہوئے میں سکینہ دی مصیبت پڑھ رہی ہے سینے نو پیارا نہیں کرنا
ہاتھ ان پسے گردن بدے ہوئے بابے دی لاش سامنے ایک واری گھوڑے دوڑن سکینہ اٹھ تو ہی میں جھڑیے جی میں غازی گھوڑے تو جھڑا نہیں سمجھاوا گھوڑے دا زیادہ تو زیادہ قد اتنا ہوندہ ہے غازی اتنی اونچائی تو جھڑی ہے سکینہ اٹھ تو جھڑی ہے ہاتھ غازی دے کٹے ہوئے ہیں تے سکینہ دے بدھے ہوئے ہاتھا نال جھڑی ہے فضا دیئے سکینہ دا جھڑنا حسین دی لاش کروٹ بدھے باز بھائی شیعو گھوڑے دوڑے سکینہ بدھے ہوئے ہاتھاں دے نال گھوڑاں دے وچوں دوڑ دی بابے دی لاش دے کول آ گئی تیرا سننا آسان ہے میرا پڑھنا آسان ہے لا تعداد گھوڑے آن اللہ جانے کتنی دیر اچھ پہنچی ہے شیعہ اللہ جاندہ جے جتے بابے دی لاش بھیا زتے آن کے کھڑیے رو کے آدھی آئین حسین ابن علی حسین علی دا پتر و سکینہ دا بابا کتی میں نظر نہیں آتا اللہ دا نائی جملہ سنے گھوڑا دے سمہ چو آواز آئیے سکینہ بابا تقسیم ہوتا یار سینے پہ آتمار حجرکم اللہ حجرکم اللہ سکینہ اٹھا تے بائے کے شام ٹر گئی راہ دے وچ جتنے ظلم ہوئے او میں سارے نہیں پڑھتا ایک جملہ پڑھتا ایک مقام ہے جتے جناب سکینہ دے حلب دے قریب ہے اتھے خیمے لگے تے جناب سکینہ اور جناب عباس دے جناب سجاد دے زنجیر سکینہ دے ہاتھ کھولے گئے تے سجاد دے زنجیر تھوڑے ڈھلے کی جی میں ہون رونا نے تو جملہ سننے جی میں جناب سکینہ دے ہاتھ کھلے نا بی بی دوڑ کے جا کے بھرانو گل نہ لائے بی بی دے ہتھاں دا جناب سجاد دی کانڈ تے آونا سجاد دی ہائے نکلی رو کے آدن سکینہ ہاتھ جا بی بی آدھی سجاد کافی مدت دے بعد بہن نو تم ملے ہیں میرے ہاتھ کھلے میں نو منع کیوں کریں دا بھی ہیں بی مولا فرمیندن ہاتھ جا بی بی آدھی ہویا کیے مولا فرمیندن سکینہ جڑے کانڈ تے تازیانے لگن زخم تازن اچھا بی بی نے ایک مرتبہ کافی دیر دے بعد جو بھران ملی ہے نا ڈٹھا تے ہتھاں دیاں جلد جڑی ہے صف ہو گئی انہاں چو خون ودا رسد ہے بی بی رو کے آدھی ہے تے ہتھاں نو کے ہوئے امام فرمیندن سکینہ جلے زنجیر گرم ہو ویندن نا اے بغیرت میرے زنجیرہ نو چھکیندن سکینہ ہو دی وجہ تو میری جلد پھٹ گئی بھائی اجرکم اللہ میں نے پتہ ہے اندازہ میں نے ہو گیا تو سا تھک گئے ہو 40-45 منٹ تو زیادہ تسی مجلس سن دے نہیں میری عادت ہے میں آرام نال پڑھدا مجلس لمبی ہوئے دی معذرت خواہاں سکینہ قید ہو کے بازار عبور کر گئی دربار عبور کر کے قید خانے چاہ گئی سال قید رہ گئی پڑھا ایک رات ایڈیاں اچیاں رونیاں زہرا دیاں دھیاں تے نواں یزید آدھے کہ کلے اے رونیاں میری نیندر خراب ہوندی ہے خدا استعلانت کرے جاؤ پوچھو کیوں روندیں سپاہی آئے اسا کہ سجاد یزید پیادے پردیدارہ نو کے ہوئے سجاد آدن میری بین سکینہ نو بابا یاد آئے میرے بابے نو یاد کر کے سکینہ رون دیئے بان یزید نو آگ تھوڑی دیر ہستے میرے بابے تا سر دے وے میں وعدہ کرے نا بات سکینہ نہ روسی
میں پڑھ چھوڑیا ہے بات سکینہ نہ روسی بس عزیزو سر تشت رکھا گیا ہون زحمت تمام 5 یا 6 منٹ ایک مرتبہ سر تشت رکھ کے تے جی میں دربار لے کے تے آ گیا نا قید خانے سپاہی سکینہ سارا لے تشت لے پاسے دیکھ کے آ دیئے میں نو بھوک نہیں لگی میں نو ترے نہیں لگی سکینہ سمجھے شاید کھانا ہے تو عام ہے پھانی ہے سپاہی آتا ہے کھانا نہیں تو عام نہیں پھانی نہیں سجاد ہاتھ ودا امامی میں ہاتھ ودائیں بابے دا سار تشت رکھو یا سجاد دے بدے ہوئے ہتھاں تے آئے شیعو اللہ دنائے نے جملہ سنیا ہے سکینہ جس ویلے سجاد دے ہتھاں تے آئے نا تے امام فرمیندن سکینہ میرے قریب آ بڑا جملہ سادات میں معاف کریا ہے منظر نہ چکے ایک باری جی میں تاش دے ہوتے آئی نا رومال امام فرمیندن سکینہ میرے قریب آ سکینہ قریب آئیے امام فرمیندن میرے ہاتھیں رجے ہوئے میرا لال اے تاش دے تو پردہ ہٹا بس بھائی رومال دا ہٹنا سکینہ دی نگاہ پئیے بابے دی سر دے کٹے ہوئے مونا کٹی ہوئی گردنا تے منہ رکھ کے آدھیے بابا تیری گردن کہیں کٹی ہے او بابا جتا میری ڈاڈی بوسے دین دی رہی ہے کون خنجر چلین داری ہے اللہ دنائے نے جملہ سنے آئے شرمامنا نہیں پیار نال نہیں گل سننی محبت نال گل سننی ہے اللہ جان دے شیعو میرے کن کھول کے گل سنی آئے سکینہ جلدی نالا دن باپ سجاد تشت زمین تے رکھ سجاد اپنے زانوہ دے ہوتے بائے کے زانو ہو کے 2 زانو ہو کے تشت رکھا ہے تشت رکھنا سکینہ جھک دی جھک دی جھک دی بابے دے لباتے مورا کیا دیا ہے بابا مہربانم شدہ بوستا خانم بر لب رسیدہ جانم نزدم چرانی آئیو میرا مہر بابا مہربان بابا میں تا تیرے سینے دے بغیر سمدھی کوئی نائم کتھے گم ہو گیا ہے او میرا مظلوم بابا دھی مرن آلی قید خانہ ہدیاں کھا گیا ہے خوشیو اللہ دنائی نے جملہ سنیا ہے جا 2 منٹ نہ گزرے سکینہ زمین تے جھڑ پئیے اللہ دنائی نے جیوے سکینہ جھڑیے زینب دوڑ کے آئیے سکینہ دیا نبض ہاتھ رکھے سجاد درویک کے آدھیے بھین مر گئی ہے سینے نو پیارا نہ کرے سجاد بھیڑ مر گئی خدا دی قسم ہے شیعوں میں کیویں جملہ پڑھائے لے بیت حسین دا سر بھول گئے سر تے سجاد کپڑا دیتا ہے رو گیا دن سپاہی سر ون خزانے رکھ رہے میری بھیڑ مر گئی ہے اللہ تعالیٰ نے جملہ سنی آئے سجاد جلدی رو گیا دن پھپی اماں کفن دا انتظام کرنے دفن دا کرنے پھپی اماں غسل دا کرنے بس بھائی میری منزل ودا میری آخری جملے سن شیعہ اللہ دنائے نے جملہ سنیا ہے آخری جملے نے میرے مجلس تمام ہو گئی میں نہیں پڑھتا غسل کیویں ہویا ہے میں نہیں پڑھتا کفن کیویں ہویا ہے میں اتنا پڑھتا جنازہ کیویں ہویا ہے سجاد بھیڑ دا جنازہ جا کے سینے دے نال لا کے ہتھ زنجیر پائے ہوئے دربار دے بار ایک باری سجاد بازار دے کنارے تے آتے لوگاں نو رو کے آدھے لوگو میں نو سجاد آدین میں بھائی آئی بین چاہیا لوگو میں نو سجاد آدین میں بھائی آئی بین چاہیا نا کفن کوئی نہیں
ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جملہ سنیا ہے سجاد تے باکر بازار دے وچ کھڑے مسلماناں دی منت کرے نے میں جنازہ پڑھدا میرے نال میری بھیڑ دا جنازہ پڑھاؤ. اشیاء آخری جملے تے مجلس تمام سینے تے ماتم کریں. اللہ تعالیٰ نے جملہ سنیا ہے مسلمان رخ بدل کے ٹروے میں آدن اللہ جانے کہہ دی تو کون ہے بھیڑ تیری مر گئی ہے ایسا جنازہ کیوں پڑھوں تو کوئی مسلمان ہے. اشیاء سجاد کربلا لے پاس منہ کر گیا دے بابا دین جنازہ چاہیے بتا. ہن جملہ سنی امام واپس آئے جنازہ ہو گیا قبر امام نے بڑھائی اسے قید خانے دے وچ امام دو زانو ہو کے بہ گئے قبر دے وچ رو کے آدن پھپھی اماں مینوں میری بہن دی میت دے. ہن سننی جملہ ماتم دی دعوت ہے. امام نے جس ویلے بہن دی میت چاہیے قبر دے اندروں دو ہاتھ برآمد ہوئے. امام فرمیندے نے تو کون ہے اندروں آواز آئیے میں تیرا بھرا اکبر ہاں. سجاد رو کے آدن اکبر ہولے ہولے ہاتھ لاویں اے ظالمان دے تازیانہ دی لڑی ہوئی ہے اتنے زخم ہیں سکینہ دے رخسار زخمی لوگوں میں نو سجادہ دین میں موئی ہوئی بھیڑ چاہیانا کفن کوئی نہیں کفن دی جا میلا چولا ببائیانا لوگوں میں نو Allah